تو طریقہ ان کا غلط تھا، اور طریقہ اس لیے غلط تھا کہ عقیدہ غلط تھا۔ تو عقیدے کی درستگی نہایت ضروری ہے کہ انسان صحیح رخ پر عمل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، پہلی صدا، پہلی پکار کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو عقیدے پر سب سے پہلے بات کرنی چاہیے، عقیدہ درست کرنے پر۔ لیکن چونکہ عقیدہ غلط تھا، غلط رخ پر انہوں نے محنت کی، سیدھے راہ سے ہٹ گئے۔ تو بہت سے مونکس، بہت سی ننس غیر فطری قسم کی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں، سالوں سال بات نہیں کرتے، سوکھی روٹی کھاتے رہتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا حرام کر لیا، شادی اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو اللہ کے یہاں اس مشقت کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ خود ساختہ طریقے ہیں، رسولوں نے یہ طریقے نہیں بتائے۔ کوئی 100 نفل پڑھے مگر کعبہ کے رخ پر نہ پڑھے، رسول کے سنت کے حساب سے نہ پڑھے وہ نفل، یا کوئی اور اس کے اندر وہ اللہ رسول کی مرضی کے خلاف چیز شامل کر دے، تو اس کے 100 نفل بیکار ہیں، اللہ کے یہاں قبول نہ ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے کے مطابق نہیں تھے۔ اور اگر کوئی 2 نفل پڑھتا ہے، صحیح رخ پر پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، الحمدللہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خوش رہتے ہیں۔ مومن خوش اس لیے رہتے ہیں کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں مشقت محنت کرتے ہیں، اور باقی زندگی انجوائے کرنے کے لیے بھی بڑا ٹائم نکل آتا ہے۔ اب بلا وجہ اپنے آپ کو خشکی میں ڈالنا، بلا وجہ اپنے آپ کو عاجز کرنا، اس سے لوگ تو بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں چاہیے طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہم نے پڑھا کہ آپ دنیا میں رہتے تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، ہاں سادگی کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن ایکسٹریم پر کوئی نہیں گیا۔ تو الحمدللہ بہت ہی بیلنس اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، بلا وجہ اپنی طرف سے مشقتیں نہ ایجاد کریں اس کے اندر۔ اور جو کرتا ہے وہ پہ بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کا بھی وہ انجام بھگت لے گا قیامت کے دن۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا، کرسچن مونک آپ کے پاس آیا، بہت بوڑھا تھا، محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، بدن خشک، لباس خستہ اور بدحیت تھا۔ کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ جی رہبانیت کی وجہ سے، اچھا کھانا نہیں، اچھا پہننا نہیں، خشکی تھی بالکل چہرے کے اوپر۔ تو کتنی محنت کی ہوگی نا، سوچیں کہ اس کا یہ حلیہ ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا، اس بیچارے نے بہت محنت کی مگر رضائے الہی کو نہ پا سکا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ۔ تو واقعی بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ یہ پڑھ کر کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ رسول کی سنتوں کو ایک طرف رکھ کر خود نیکی کے طریقے ایجاد کر لے۔ بہت سی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ صرف نیک نیت، اچھی نیت ہونا کافی نہیں، طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، تبھی جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ بہت اچھی نیت سے نکلتے ہیں کسی کے یہاں جانے کے لیے، نہیں ملتا نا ان کو گھر، تھک ہار کے، ناکام ہو کے، مایوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو عاملۃ ناصبہ تو ہمیں بھی خود بھی پتہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے، اگر راستہ آپ کو صحیح نہ پتہ ہو، سوائے تھکن کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت ضروری ہے آخرت کے امتحان اور آخرت کے سفر کے لیے کہ انسان دونوں چیزوں کا اہتمام کرے، صحیح معلومات ہو اور صحیح معمولات بھی ہوں۔ معلومات بھی درست اور معمولات بھی درست، نالج بھی صحیح ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اگر یہ نہ ہوگا تو ساری مشقت، ساری محنت انسان کو مزید مصیبت اور سختی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ فرمایا تصلی نارا حامیہ، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ میدان حشر سے آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ آنیتن کے معنی ہیں ایسا چشمہ
جس کی گرمی اپنے آخری نقطے کو پہنچی ہوئی ہو، بوائلنگ واٹر. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ تو ہوگا ان کا پینا اور کھانا. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. ذریع ایک زہریلا پودا ہوتا ہے، خاردار زہریلی جھاڑی جس کو کوئی جانور بھی نہیں چھوتا. دنیا میں یہ پودا ایسا ہوتا ہے، جو جہنم میں ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہوگا. اللہ نہ کرے ہمیں کبھی پتہ چلے. فرمائے ایسی غذا ہوگی نہ موٹا کرے گی نہ بھوک مٹائے گی. دنیا میں تو غذا کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ جسم کی توانائی قائم رہے اور بھوک کی اذیت دور ہو جائے. جہنم کے کھانے سے نہ جسم میں توانائی آئے گی نہ بھوک کا عذاب دور ہوگا. جہنم کا تو کھانا خود عذاب ہوگا، عذاب ہی کی ایک شکل ہوگا کھانا بھی. صرف اس کو چبانے کی مشقت اور نگلنے کی اذیت ان کے حصے میں آئے گی اور کچھ نہیں. کوئی لطف نہیں، کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں اس کے اندر. چلو بے مزہ کھانا بھی قابل برداشت ہوتا ہے، وہ بے مزہ بھی نہ ہوگا. بدترین کھانا، بدترین اعمال جیسا. جسم کے مختلف جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں میں سے کوئی تقاضا پورا نہیں ہو رہا. ذریع دیا جائے گا ان کو کھانے کو. جہنم کے الگ الگ طبقات لگتا ہے کہ ہیں. ہو سکتا ہے ان کی غذائیں مختلف ہوں، کہیں ذریع ہو، کہیں زقوم، کہیں غسلین. ان سب کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر آتا ہے. اللہ سے بہت دعا کریں. دیکھیں ابھی قرآن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے نا، تکمیل کو. ایک طرح سے آپ کی دعا بہت قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. آج کل آپ کثرت سے دعائیں کریں، غفلت میں بالکل وقت نہ گزاریں. اور یہ خالی آپ کی دعائیں جو ہیں وہ کلاس کی حد تک نہیں، اپنے گھر والوں میں جائیں تو آپ بس چلتا پھرتا ذکر ہوں، چلتا پھرتا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. گھر والوں کے تیور مت دیکھیں، اپنی طرف سے اریٹیٹ مت کریں کسی کو. کوشش کریں کہ آپ برے مت بنیں، لیکن اگر کوئی برا بنائے تو ابھی اس کی مرضی. لیکن برے بننے میں اور برا بنانے میں فرق ہے نا. ایک انسان جان بوجھ کے obnoxious بننا چاہتا ہے نا، جان بوجھ کے چاہتا ہے لوگ مجھ سے چڑھیں، اریٹیٹ کرتا ہے دوسروں کو. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. کسی کو اریٹیٹ مت کریں. آپ کوئی صرف اس لیے اریٹیٹ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور آپ پورے کا پورا دین نافذ کرنے کا لوگوں کو مشورہ دے رہی ہیں. اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے، وہ خود اپنی مرضی سے برا مان رہے ہیں، یہ ان کا پرابلم ہے. تو وہ آپ کو برا بناتے ہیں، یہ ان کی مرضی. آپ برے بننے کی کوشش نہ کریں اور اللہ سے دعا کرتی رہیں، اللہ سے لو لگا کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں جہنم کے عذاب سے. کثرت سے آج کل آپ دعائیں کریں کہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے جنت کا اور میں پناہ مانگتی ہوں آگ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. جو آپ لوگوں نے محنتیں کی ہیں کہیں عاملۃ ناصبہ نہ ہو جائیں. اتنے تھکے ہیں، اتنا پڑھا ہے، اتنی محنت کی ہے، سب کا واش آؤٹ نہ ہو جائے نا. اور دیکھیں ہر چیز کو مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے. آپ ایک گھر بناتی ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی اس کو نہ ہاتھ نہ لگائیں، نہ جھاڑیں، نہ پوچھیں، نہ اس کی آپ مینٹیننس کریں. وہ گھر آپ کا جو ہے وہ فائدہ دیتا رہے آپ کو. تو دین، یہ دارالاسلام جو آپ نے اپنے لیے چھوٹا سا جھونپڑا بنایا ہے، اس کو مینٹیننس چاہیے، ورنہ یہ جھونپڑا بھی نہیں رہے گا. اس کو بھی ہوائیں جو ہیں مخالفتوں کے سب اڑا کر لے جائیں گی. تو آگے بڑھنا ہے. ابھی تو بہت چھوٹا سا ایک جھونپڑا بنا ہے نا، اللہ کرے کہ بڑا سا محل بن جائے آپ کا دارالاسلام. تو یہ تو اسٹیپنگ سٹون ہے، تو آگے بڑھنا ہے آگے. یہ کوئی منزل نہیں مل گئی ہے ہم کو کہ ہم نے 20 مہینے کا کورس کر لیا تو بڑا کوئی تیر مار لیا. ابھی تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے زندگی میں. انیشیشن ہوتی ہے نا، تو انیشیٹ کیا گیا ہے بس ہم کو. ابھی تو ہمارا انٹروڈکشن ہے. پورا قرآن کیا ہے؟ انٹروڈکشن ٹو اسلام. انٹروڈیوس کرا دیا آپ کہ یہ ہے اسلام. اب بڑھیں آگے بتائیں لوگوں کو، سمجھائیں لوگوں کو. تو بہت دعا کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ ہماری محنتوں کو اور ہماری کوششوں کو اللہ بس قبول فرما لے. تو قابلیت تو اپنی جگہ ہے نا، قابلیت تو دنیا میں رہ جائے گی. قبولیت کی فکر کریں، اللہ قبول کر لے.
کس کی نظروں میں ہم اعلیٰ، کس کی نظروں میں ہم گھٹیا، یہ ساری فکریں چھوڑ دیں. کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، یہ سب فکریں چھوڑ دیں. انسان ہونے کے ناطے ہمارے فوکس بڑی جلدی شفٹ ہوتے ہیں. فکر اپنی کریں کہ اللہ جو میں نے کیا بس اللہ تو قبول کر لے، بس اللہ میری کوشش سے راضی ہو جائے. اور جن کی کوششوں سے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، اب ان کا اتنا خوبصورت انجام. وجوہن، کچھ چہرے، یومئذن، اس دن، ناعمتن، بڑے بارونق ہوں گے، تر و تازہ، فریش، کھلے ہوئے. لسعیہا راضیہ، ان کی کوشش قبول کر لی گئی ہوگی، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. نعمتوں میں پلا چہرہ تر و تازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. جتنی آخرت کی خاطر قربانیاں دی تھیں، غم اٹھائے تھے، باتیں سنی تھیں، سب بھول جائیں گے. بہت خوش ہوں گے کہ ہماری محنت قبول کر لی اللہ نے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جو دین کے راستے میں تھکتے ہیں، جو دین کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں. بڑے بدقسمت ہیں وہ جو صرف دنیا کے لیے تھکتے ہیں اور دنیا کے غم بناتے ہیں، دنیا کے غم سمیٹتے رہتے ہیں. دعا سکھائی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے. ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کی انتہا دنیا نہ رہ جائے. تو دنیا سب سے بڑا غم نہیں ہونی چاہیے. دنیا سیکنڈری، چھوٹی، ثانوی، اس کو منیمائز کریں، منیمائز، دنیا کو پیرے فری پہ رکھیں. یہاں کی کامیابیاں بھی بہت چھوٹی، یہاں کے غم بھی بہت چھوٹے، بہت انسگنیفیکنٹ ہے دنیا. بس جو حاصل کر لیا آخرت کے لیے وہ ہے اصل چیز. تو دنیا حاصل کرنے میں جو خوشیاں اٹھاتے ہیں ان سے بہت زیادہ خوش قسمت وہ ہیں جو کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے غم اٹھا لیں. بہت بدقسمت ہیں جو صرف دنیا ہی دنیا کی عزت سمیٹ کے چلے گئے یہاں سے، فرعون جیسے. اب بہت خوش قسمت ہیں جنہوں نے دنیا میں بے عزتی اٹھا لی لیکن آخرت میں بہت عزت ملنے والی ہے، جیسے کہ رسول تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام تھے. تو بہت بڑا اللہ کا احسان کہ اللہ دین کے راستے میں، اللہ صراط مستقیم کے سفر میں تھکا دے. یہ وہ لوگ جو کہ سمجھے کہ اس حدیث پر عمل کرنے والے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے اگر ان کو مضبوط تھام کے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ ان دو چیزوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جس نے اللہ کی رسی پکڑ لی وہ جہنم میں نہیں گرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے دل، اپنی خواہش کو امام بنا کر نیکی کے نت نئے طریقے ایجاد نہیں کرتے تھے. دنیا سب سے بڑا غم نہیں تھا ان کا، دنیا کو مقصد بنا کر محنت نہیں کی. ہاں، دنیا کو انہوں نے ضرورت سمجھا، ٹول کی طرح استعمال کیا. لہٰذا آج ان کی کوششیں قبول ہو گئیں، اپروو ہو گئی کوشش ان کی. تو آپ یہ دیکھیں لفظ بڑا اہم ہے، سعیہا، کوشش، یعنی ان کی محنت قابل قدر ٹھہری. جس کام کے لیے محنت کی وہ حاصل کر پائی یا نہیں، فائنل نتیجہ کیا نکلا، لوگوں نے بات مانی یا نہیں، اللہ کا دین غالب ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں اللہ نہ پوچھے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے بس میں نہ تھیں. ان کی تو کوشش کا رخ دیکھا جائے گا کہ تم نے کس ڈائریکشن میں کوشش کی، اپنا تن من دھن لگا دیا تو کامیابی ہے، چاہے بدلے میں ہاتھ پلے کچھ بھی نہ آیا ہو. اچیومنٹ چاہے زیرو ہو، ایفرٹ اگر ہے تو کافی ہے. تو پتہ چلا کہ اسلام ایفرٹ اورینٹڈ ہے، اسلام رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. یہ ہے فرق دنیا کے امتحانات میں اور آخرت کے امتحان میں. دنیا میں کسی نے کچھ بھی محنت نہ کی ہو، اگر رزلٹ اچھا نکل آیا ہے اس کا تو الحمدللہ پاس ہو جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے سورہ نجم میں، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب کوشش دیکھی جائے گی اس کی. تو بات یہی ہے کہ دنیا میں تو نتیجہ دیکھا جاتا ہے چاہے کوشش کچھ بھی نہ ہو، آخرت میں کوشش دیکھی جائے گی. نتیجے کی اللہ کو پرواہ نہیں کہ ان دی اینڈ ہوا کیا.
کتنے لوگوں نے بات سنی، کتنوں نے نہیں سنی. نوح علیہ السلام سے اینڈ رزلٹ نہیں پوچھا جائے گا کہ چلو نوح تم اپنی کہانی چھوڑو 950 سال کی، یہ بتاؤ اینڈ میں کیا ہوا، لوگوں نے بات سنی کہ نہیں سنی تمہاری. یہ نہیں ہوگا. دنیا میں تو ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں نا. ڈیڈ یو اچیو دا ٹارگیٹ؟ کیا ٹارگیٹ اچیو کر لیا؟ اگر ٹارگیٹ اچیو کر لیا تو کامیاب، ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا ناکام. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ کہے گا نتیجہ چھوڑو کیا نکلا. یہ 950 سال کا بتاؤ نوح، تم 950 سال کیا کرتے رہے؟ اس میں تو کامیاب ہی کامیاب ہے نا نوح علیہ السلام. تو بس انسان اپنی کوششوں کا رخ ضرور دیکھے کہ میری کوشش کس طرف جا رہی ہے. اب جنت کا کیا بیان آ رہا ہے؟ وہ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے. عالی ظرف لوگوں کے لیے اعلیٰ جنت. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے. بات کرنا تو درکنار، بیہودہ بات سننے کو بھی نہ ملے گی. دنیا میں تو بیہودہ باتیں سن کر ان کو کوفت ہوا کرتی تھی. بے شک کسی مجلس میں آپ بیٹھی ہوں اور آپ کی ذات تمسخر کا نشانہ نہ بن رہی ہو، کوئی آپ کو برا بھلا نہ کہہ رہا ہو، آپ پر کوئی طنز یا ٹونٹ نہ کر رہا ہو، لیکن لوگ بیٹھ کر کسی تھرڈ پرسن کا مذاق اڑا رہے ہوں، اس کی غیبت کر رہے ہوں، آپ صرف سن رہے ہوں، تو بھی ناگوار گزرتا ہوگا طبیعت کے اوپر. بے کیفی پیدا ہو جاتی تھی ان کی طبیعت میں، جنتیوں کی. دنیا میں ان کی کوشش ہوتی تھی بے فائدہ باتوں سے دور رہیں. الذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے تھے. اذا مروا باللغو مروا کراما، لغو بیہودہ بیکار باتوں سے، گناہ کے موقعوں پر سے یہ اکرام کے ساتھ گزر جاتے تھے، بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے تھے. تو ان کی اپنی کوشش کا نتیجہ سامنے آ گیا. ہر بیہودہ بات کو آج ان سے دور رکھا جائے گا. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے. بے فکری کی تصویر ہے. فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. کتنے سارے چشموں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. سلسبیل ہے، تسنیم ہے، اور سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا عینان نضاختان، 2 چشمے ہوں گے اچھلتے ہوئے، فاؤنٹنز ہوں گے. اور یہ جو فاؤنٹنز تھے یا جو چشمے ہوتے ہیں، یہ محلوں کا لازمی حصہ ہوا کرتے تھے. تو ان کے ہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. اور سرر مرفوع، سریر کی جمع ہے سرر، چارپائی، اونچی مسندیں ان کی ہوں گی. چھپر کھٹ جس کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض بستر بڑے اونچے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر چھپر کھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی 4 پوسٹر بیڈز، جی ہاں. اب وہ کس قسم کے ہوں گے، جب انشاءاللہ بیٹھیں گے تبھی پتہ چلے گا. ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کہیں کوئی فرنیچر دیکھ کر آتے ہیں تو ہم لاکھ گھر والوں کو سمجھائیں، کہتے ہیں بھی چل کے دکھاؤ تو ہمیں سمجھ آئے. ایسا نہیں سمجھ آ رہا. تو وہ تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنا سیل فون لے جاتے ہیں، تصویر کھینچ کر لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تصویر ہمیں دکھا دی ہے، بس پیل ریفلیکشن ہے نا، جو الفاظ سے ہم ایک امیج بنا سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں. تو وہاں پر اس طرح ان کے اونچے اونچے بستر ہوں گے، اور پیالے ہوں گے جو کہ لائن سے لگے ہوں گے، موضوع، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، بہت خوبصورتی کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے اچھی طرح سے. نمارق مصفوفہ، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی. ہر چیز لگتا ہے کہ سلیقے سے اپنی جگہ موجود ہے. یعنی کہ جنت جو ہے بے ڈھنگے لوگوں کی جگہ نہیں ہے. آپ اگر کہیں سے تھک کر گھر پہنچتی ہیں تو پہلے دل کرتا ہے ایسپرو کھا لے انسان. اگر آپ گھر سے نکلی ہیں اور آپ کے میاں اور آپ کے بچے پیچھے اگر گھر میں ہیں، اور پھر آپ اچانک گھر میں داخل ہو گئیں، تو پھر ذرا دیکھیں کشنز کہیں گلاس لڑک رہے ہیں، اخبار پھیلے ہوئے ہیں، حال سے بے حال ہوتا ہے گھر. کتنی کوفت ہوتی ہے، تھکن لگتا ہے کہ 4 گنا بڑھ گئی. تو وہاں کوئی ایسے بے ڈنگے گھر والے نہ ہوں گے جنتیوں کے. سارے کشنز لائن سے لگے ہوں گے، چادریں صاف ستھری بچھی ہوں گی، بیڈز بنے ہوئے ہوں گے، سارے گلاسز جو ہیں وہ ٹرے میں اچھی طرح صاف ستھرے رکھے ہوئے ہوں گے. کوئی کوفت نہ ہوگی کسی قسم کی.
ایک تو لگتا ہے عورتوں کی جنت کی بات ہو رہی ہے، مرد تو نوٹس بھی نہ کریں، چادر ٹیڑھی بچھی ہے، بچھی بھی ہے کہ نہیں بچھی، تولیہ کدھر پڑا ہے، کپڑے کیا باتھ روم کی زمین پر پڑے ہیں، ان کپڑوں کے اوپر کیا گیلا تولیہ پھینک دیا ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں، صابن سنک میں پڑا ہے، پگھل رہا ہے، ٹوتھ پیسٹ کی کیپ لگی ہے نہیں لگی ہے، ان کی بلا سے ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یہ چیزیں تو عورتیں ہی نوٹ کرتی ہیں نا. تو دیکھیں اللہ نے ہماری سائیکالوجی کا کیسا خیال رکھا کہ عورتوں کوئی وہاں پر ہاؤس ورک نہ ہوگا، آرام سے ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوگی، بس تم بیٹھ کے باتیں کرنا، جس کا کہ ہمیں شوق ہے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. نمارق کا ذکر کیا اور زرابی کا ذکر کیا. نمارق نمرق کی جمع ہے نمرق، اور زرابی ضربیتن کی جمع ہے. نمارق قالین کو کہا جاتا ہے. کچھ نے قالین مطلب لیا ہے نمارق کا، کچھ نے گاؤ تکیے، اس لیے کہ عام طور پہ قالینوں کے اوپر ہی گاؤ تکیے بچھے ہوتے ہیں نا. اگر ایک خاص عرب کلچر کو آپ ذہن میں لے کر آئیں تو ان کے ہاں خیمے لگا کرتے تھے، خیموں کے اندر قالین بچھا کرتے تھے، اور فرشی نشست ہوا کرتی تھی، مطلب کرسیوں پہ بیٹھنے کا عربوں کے ہاں رواج نہ تھا. تو ایک ٹپکل ایک جو بدوی زندگی کی لگژری ہوتی تھی اس کی تصویر ہے جو کہ کھینچی جا رہی ہے. تو چونکہ گاؤ تکیے اور قالین سمجھیں کہ ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے، تو بعض نے نمارق کا ترجمہ قالین کیا ہے، بعض نے گاؤ تکیے. تو اگر ہم قالین اس کا ترجمہ کریں تو یوں سمجھیں کہ نمارق ہوں گے، بچھے ہوئے ہوں گے، قالین ہوں گے، اور ان کے اوپر زرابی ہوں گے. پلین کارپٹس جیسے نیچے بچھائے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا وال ٹو وال کارپیٹنگ ہوتی ہے، تو پلین کارپیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر زرابی ڈالے جاتے ہیں، ہینڈ نوٹڈ خوبصورت خوبصورت قالین، چھوٹے چھوٹے پرشین کارپیٹس اوپر سے ڈال دیتے ہیں. یہ مزید نرم اور بہت زیادہ ملائم اور بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. کبھی آپ قالین کی دکان پہ اگر گئی ہوں تو وہ آپ کو قالین دکھائیں گے کہ یہ اس میں اتنے نوٹس ہیں، اس میں اتنے 100، اس میں اتنے 1000، اس میں یہ، اس میں وہ، لاکھوں لاکھوں کے قالین ہوتے ہیں، اتنے اتنے مہنگے. تو وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پرشین رگز جو ہیں وہ بچھے ہوئے ہوں گے اوپر، وہ ہیں دراصل زرابی. اور ان کو ہم ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں نا، کسی خاص آرڈر میں نہیں ڈالے جاتے، وہ بس پھیلا دیے جاتے ہیں. تو غالیچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے قالین ہوں گے جو اوپر سے پڑے ہوئے ہوں گے. اور ایسی جنت بنا دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ وہ تو انسان کا دائمی ٹھکانہ ہوگی جنت. عارضی فانی دنیا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کا یاد دہانی کا طریقہ ہے، ذکرہ کا انداز ہے قرآن کا. قرآن کا طرز تعلیم بہت فطری ہے. اللہ کی معرفت بیدار کرنے کے لیے لمبے چوڑے مشکل قسم کے فلسفے اور لاجک قرآن استعمال نہیں کرتا، بلکہ فطرت کے مناظر اور انسانی فطرت کو ہم آہنگ کر دیتا ہے، سنکرونائز کر دیتا ہے. اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس کی محبت، اس کی معرفت ہر انسان میں موجود ہے، بس غفلت کے بھول کے پردے پڑ جاتے ہیں. تو ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش ہے. انسان کی اپنی فطرت میں توحید کا نور جگمگا اٹھے گا. ایک دفعہ وہ فطرت کے نظاروں کو اپنی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر لے. ہو نہیں سکتا کوئی بغیر پکارے رہ سکے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے سب کچھ بیکار نہیں بنایا. تو ریمائنڈر ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے جو سکھائی جا رہی ہے. اور اگر آپ ایک ٹپکل عرب کو دیکھیں تو وہ سفر کیا کرتے تھے. جب وہ سفر کرتے تھے تو اونٹ پر سوار ہوتا تھا ایک عرب بدو، اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہوا کرتی تھی، سر کے اوپر آسمان ہوا کرتا تھا، ارد گرد پہاڑ ہوا کرتے تھے. تو جو اس کے ارد گرد کی ٹوپوگرافی تھی اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ کو پانے کے لیے کہیں بہت لمبی چوڑی تحقیق نہیں کرنی، بہت ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سا تم آنکھ کھول کے دیکھو گے تو تم کو اللہ نظر آ جائے گا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. بس یہ انداز ہے کہ دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ ابل کا لفظ میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، نر اور مادہ اونٹ دونوں۔ ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ، شپ آف دا ڈیزرٹ۔ پاؤں کی ساخت ایسی خاص ہوتی ہے اس کی کہ مٹی میں دھنستے نہیں۔ آنکھوں پر پلکوں کی ڈبل جھالر ہوتی ہے۔ کبھی اگر آپ کو موقع ملے ذرا غور سے اونٹ کی آنکھیں دیکھیے گا، کیا لمبی لمبی پلکیں، موٹی موٹی آنکھیں ہوتی ہیں اس کی۔ جب ریت کا طوفان آتا ہے تو یہ پلکیں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الگ سے ایک پیٹ بنا دیا ہے جہاں پانی پرزرو ہوتا ہے۔ 8 دن کا پانی ایک ساتھ پی لیتا ہے، پھر کئی دن اس کو پانی نہ ملے چلتا رہتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں، کوئی اگر ریگستان میں بھٹک گیا یا شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا تو بالکل ڈیسپریٹ ہو کر لوگ اپنے اونٹ ذبح کرتے ہیں اور اس کے پیٹ کے اندر صاف شفاف پانی ہوتا ہے، وہ پانی پیتے ہیں پھر اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ اور ہے بڑا اکنومیکل، ہاتھی کی طرح بہت مہنگی غذا نہیں کھاتا۔ جھاڑ جھنکار پتے جو مل جائیں، کانٹے واٹے جو ہوں، کیکٹس، ہر چیز سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ دیکھنے میں کتنا بڑا لہیم شہیم جانور ہے، لیکن ایسا بے ضرر کہ ایک بچے کو بھی اگر اس کی نکیل تھما دیں تو بچہ جہاں چاہے اس کو لے کر چل پڑے۔ اللہ نے اس کے اندر تابع رہنے کی صلاحیت رکھی ہے، اطاعت کی صلاحیت رکھی ہے۔ اور اونٹ کو ایک دفعہ راستہ اگر بتا دیا جائے تو کبھی نہیں بھولتا، مالک کا وفادار، مالک کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو ہے کوئی انسانوں کے لیے اس میں سبق؟ دیکھو ذرا اونٹ کی فرما برداری۔ اور انسانوں کے اندر بھی تو اللہ نے اطاعت کا جذبہ رکھ دیا ہے، اطاعت کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ جو اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، بغاوت پہ آمادہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ سے وہ اپنا معاملہ چکا لے گا خود ہی۔ اب آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کیسے اللہ نے اس کو اٹھایا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا؟ اس کو دیکھو اور اپنے رب کی رفعت شان کا اندازہ کرو۔ آسمانوں کو ایسا بلند کرنے والا خود کیسا اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ سبح اسم ربک الاعلی ہم پڑھ چکے ہیں، اپنے رب اعلیٰ کی نام کی تم تسبیح کرو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مضبوط جما دیا، قلعے گاڑ دیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی، کیسے اللہ نے زمین کو ہموار کیا۔ اللہ کی ربوبیت، اس کی شانوں پر غور کرو، اس کی شان ربوبیت، اس کی شان رحیمی نمایاں ہو رہی ہے ان چیزوں سے، اس کی شان خلاقی جھلک رہی ہے، اور اس کی قدرت کا بھی اندازہ کرو۔ چاروں طرف تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں نے تم کو گھیرا ہوا ہے، تو اللہ محیط ہے نا، اللہ من ورائہم محیط، ہر طرف سے اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی زمین پہ تم چلتے ہو، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کی چھت تمہارے اوپر ہے، اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑوں نے تم کو گھیرا ہوا ہے، پھر اللہ سے بغاوت کرتے ہو، تو یہ تو حماقت کی حد ہے۔ فرمایا فذکر، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے، ایک دفعہ نہیں، بار بار نصیحت کیجیے، irrespective of the consequences۔ آپ نتائج کو چھوڑ دیں، لوگوں کے خوش ہونے کو بھی ایک طرف رکھ دیں، ان کے ناراض ہونے کو بھی ایک طرف رکھ دیں۔ فذکر، نصیحت کرتے رہیے، بتاتے رہیے۔ انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، بس آپ نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ کسی کے گلے میں سے زبردستی ایمان اس کے اندر انڈیلا نہیں جا سکتا۔ یو کین ناٹ شو اٹ ڈاؤن اینی باڈیز تھروٹس۔ جس نے اپنا دل بند کر دیا وہ تو سب اگل دے گا، سنا سنایا، کچھ نہیں جائے گا دل کے اندر، نہیں ٹچ کرے گا، اس لیے کہ جگہ ہی نہیں ہے دل کے اندر۔ دنیا اوپر تک لبالب بھری ہوئی ہے، ایک گلاس جس میں اوپر تک پانی بھرا ہوا ہے، اس میں ایک اور بوند آپ ڈالیں نہیں جائے گی، سب پانی اسپل کر جائے گا۔ تو فرمایا لست علیہم بمسیطر، کچھ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔
مسیطر اس کا مادہ سین یا تو را ہے، رباعی ہے یہ، اسی لیے آپ ایک چھوٹا سا سین اوپر دیکھ رہی ہیں، وہ مادے کا ہے، لیکن بولنے میں صوت کے ساتھ بھی یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو لفظ اوپر لکھا ہے اور یوں سمجھے کہ مادے کے طور پہ کہ مادہ اس کا یہ ہے، لیکن تلفظ کیا ہے، وہ صوت کے ذریعے ہے۔ مسیطر نگرانی کرنا، تو آپ ان پر نگرانی کرنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کسی مذکر سے، کسی نصیحت کرنے والے سے کہ تم یہ بتاؤ کہ جن جن لوگوں کو تم نے نصیحت کی انہوں نے پھر اس پر عمل کتنا کیا۔ نہیں، آپ بتا دیجئے۔ مسلط نہیں ہونا کسی کے اوپر۔ جس کے پردے ہلکے ہیں جہالت کے، بھول کے ہٹ جائیں گے، لیکن جنہوں نے آئرن کرٹنز ڈال لیے ہیں، تکبر کے، حسد کے اور تعصب کے جنہوں نے پردے ڈال لیے ہیں، وہ نہیں ہٹیں گے۔ تو فرمایا کہ رہنے دیجئے، آپ ان پر مسلط مت ہوئیے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ العذاب الاکبر، بڑی سزا دے گا۔ بڑی سزا اس لیے کہ سب سے بڑے مذکر کو جھٹلا دیا، اللہ کے رسول کو جنہوں نے جھٹلایا ان کے لیے عذاب بہت بڑا، کوئی شک نہیں۔ ڈائریکٹ رسول کو جھٹلانا یہ تو بہت بڑا جرم، تو سب سے بڑے مذکر کو جھٹلایا، سزا بھی بہت بڑی ملے گی۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ بتائے جائیں لوگوں کو، زبردستی ہدایت تھما دینا آپ کا کام نہیں، بس لوٹ کر اللہ کے پاس ان کو جانا ہے۔ اللہ خود نیتوں، ارادوں، اعمال کی جانچ پڑتال کر لے گا کہ کس کو واقعی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کون سمجھ کر بھی انجان بنا رہا، اور کس نے سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ تو کسی کا حساب لے کر ججمنٹ دینا ہمارا کام نہیں۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر یہ ہونی چاہیے کہ پہنچانے میں ہم کوتاہی نہ کریں، اپنی طرف سے موقع محل دیکھ کے آپ بات پہنچاتی رہیے، اپنی طرف سے نیک نیتی سے بات پہنچائیے، اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کے طور پہ بات پہنچائیے، اور اس کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں تو اللہ نے سمجھا دیا، اور نہیں سمجھتے تو سمجھنا نہ چاہا انہوں نے خود، اس کی فکر مت کریں نتیجہ کیا نکلا، لیکن ان کا منہ موڑ لینا سمجھانے سے انسان کو مایوس نہ کرے۔ سمجھانا تو پھر بھی ہے، بتاتے تو رہیے، اور حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ضرور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تو ہمارا آسان حساب لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔